میں بلوچستان کو اگنور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بلوچستان کے کیپٹل کوئٹہ سے جو ندیم کوثر نے ہمیں رپورٹ بھیجی ہے، اس میں انہوں نے مہنگائی کی وجوہات میں سے ایک اور انوکھی وجہ بھی بتائی ہے جو کہ ہمیں باقی 4 پروونشل کیپٹل سے نہیں بتائی گئی۔ دیکھیں ندیم کوثر صاحب کیا بتا رہے ہیں۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا گزشتہ سال اگست میں 1800 روپے کا تھا، ایک سال میں 1100 روپے اضافے کے ساتھ 29 روپے کا ہو گیا ہے۔ اس کا اثر تندوری روٹی پر پڑا، وہ 25 روپے سے بڑھ کر 30 روپے کی ہو گئی ہے، جبکہ روٹی کا وزن بھی کم کر دیا گیا۔ ابھی تو چینی جو ہے نوکنڈی میں 250 روپے کلو، کوئٹے میں 180 190 روپے کلو ہے۔ وہ ٹوٹا ہوا جو ہے اس کے چاول ٹوٹا ہوا وہ 200-250 سے اوپر کراس کر گیا۔ ایک سال کے دوران پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں تقریباً 100 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ بجلی کے 1 یونٹ کی قیمت 27 روپے سے تجاوز کر کے 54 روپے ہو گئی ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی بس ابھی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے تو لہٰذا مہنگائی بھی کم ہو جائے گی، ابھی تو میرے خیال میں غریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ مہنگائی تو پورے ملک میں بڑھی، مگر بلوچستان میں اس کے اثرات زیادہ دکھائی دیے۔ اس کی وجہ صوبے میں پچھلے 1 برس کے دوران گڈ گورننس کا فقدان تھا۔ اس سب کا خمیازہ غریب عوام بھگت رہے ہیں۔ پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین فیاض احمد کے ساتھ ندیم کوثر، جیو نیوز کوئٹہ۔ گڈ گورننس نہیں تھی جی بلوچستان میں، یہ بتایا ہمیں ندیم کوثر صاحب نے۔ لیکن مصدق ملک صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ ہم نے آپ کو آج چاروں پاکستان کے جو صوبے ہیں وہاں کی کچھ جھلکیاں دکھائی ہیں کہ عوام کو کس صورتحال کا سامنا ہے۔ کیا یہ الیکشن وقت پہ نہ کرانے کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ اگر الیکشن ہو گیا تو یہ مہنگائی کے مارے ہوئے لوگ جو ہیں یہ اپنے ووٹ کو انتقام کے طور پہ استعمال کریں گے، اور کس کو انتقام کا نشانہ بنائیں گے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے؟ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ انتقام نہیں، یہ ایک طرح سے اکاؤنٹیبلٹی کا ایک طریقہ کار ہے، اور اگر یہ ختم ہو گیا تو معاشرے میں سے اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ تو اچھا ہو برا ہو، لوگ ہمیں چاہیں یا نہ چاہیں، یہ استحقاق صرف لوگوں کا ہے۔ لوگ فیصلہ کریں گے کہ کسے اس ملک کا حکمران بننا ہے، اور لوگ ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں گے۔ اگر کچھ ہم سے اگری نہیں کریں گے تو ہمارے خلاف ووٹ کریں گے، اگر کوئی ہم سے اگری کرے گا تو ہمارا ساتھ دے گا، اور یہ اسی طرح بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر ایک تواتر کے ساتھ لوگ ہمیں اکاؤنٹیبل کرتے چلے جائیں گے تو ایک تواتر کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ خدمت کریں گے، لوگوں کے اوپر بوجھ کم کریں گے، لوگوں کے لیے بہتری کریں گے، تبھی خدمت کا موقع ملے گا، اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ جو بٹا بیر والی بات کی، یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، یہ کسی ہمیں سویڈن نے تو نہیں کہا، یہ ہمیں نہ سویڈن نے کہا، نہ ڈنمارک نے کہا، نہ برطانیہ نے کہا، نہ امریکہ نے کہا، نہ سعودی عربیہ نے کہا، نہ ایران نے، نہ روس نے، یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ بیوروکریٹ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ گندم کی قیمت کیا ہوگی اور گنے کی قیمت کیا ہوگی۔ یہ فیصلہ تو ہم لوگوں نے کیا، اس میں تو میں اپنے آپ کو بھی، اپنی حکومت کو بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے بہتر کام کرنے چاہیے۔ اسی طرح یہ جو آپ نے ابھی بجلی کی قیمت کا 3 مرتبہ ذکر کیا، یہ تو ہمیں کسی ملک نے باہر کے نہیں بتایا کہ آپ ایسا کیجئے کہ LNG جو سب سے مہنگی بجلی ہے، پاکستان کے سب سے بہتر جو کارخانے، بہترین کارخانے جو سستی ترین بجلی بناتے ہیں، یہ جو پنجاب میں لگائے تھے شہباز شریف صاحب نے، میاں نواز شریف صاحب کے دور میں 3-4 جو تھے، بھکی، حویلی، بہادر شاہ، وہاں پہ 22 روپے 23 روپے کی بجلی بنتی ہے اگر LNG سے بنے۔ جی، اگر آپ اپنے ویل ہیڈ کی گیس ان کو دیں تو یہ پیداواری قیمت 7 روپے ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جس قیمت پہ آپ دے رہے ہیں فرٹیلائزر کمپنیوں کو، اس پہ دیں تو اس کی قیمت 4-4.5 روپے ہو جاتی ہے۔ جب آپ فیصلہ کر لیں، یہ امریکہ نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ 4 روپے والی جو بجلی بن سکتی ہے وہ 22 یا 24 روپے کی جا کے بنائے، تو یہ میرے خیال میں ذمہ داری ہماری ہے، بالکل اور ٹھیک یہ ہے، ہم ہی کو اٹھانی ہوگی۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے جو آج آپ کو مہنگائی کا جو رجحان ہے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، جو کچھ لوگوں نے اپنے دکھ اور تکالیف آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، اس کا مقصد مایوسی پھیلانا نہیں تھا، صرف گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو بتانا تھا۔ اور مایوسی اس وقت پھیلتی ہے جب گڈ گورننس نظر نہیں آتی اور حکمرانوں سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو مایوسی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو امید کی آخری کرن ہے وہ پاکستان کا آئین ہے، تو آئین پہ کوئی عمل درآمد نہیں کر رہا۔ جب تک آپ آئین پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، آپ پاکستانی عوام میں امید کی کرن دوبارہ بیدار نہیں کر سکتے۔